جنم نہیں پاتے. مختلف طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کی، مختلف طرح کے رنگ ہوتے ہیں، مختلف طرح کی شکلیں ہوتی ہیں، اور سننے کی سمجھنے کی طاقت مختلف ہوتی ہے، بولنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، سیکھنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، پیسہ کمانے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے. تو یہ چیز، یہ جو ماں کے پیٹ سے بنا ہے، ہم اگر ذہن لڑائیں، اس میں سوچیں، تو یہ چیز خود بخود نہیں ہو سکتی. کوئی کاریگر ہے جو اس کو بنا رہا ہے، جو ترتیب دے رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو کاریگر ان کو بنا رہا ہے وہ کاریگر بھی ایک ہی ہے. 2 نہیں ہو سکتے، 3 نہیں ہو سکتے، 4 نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ کسی بھی آپ ادارے کو لے لیں، اگر اس کے سربراہ ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ادارے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ ادارہ کبھی چل نہیں سکتا. کسی فیکٹری کو آپ لے لیں، اگر مالک ایک سے زیادہ ہوں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا حکم چلے، وہ فیکٹری بربادی کی طرف جاتی ہے. کسی سکول کو آپ لے لیں، اگر اس کے ہیڈ ماسٹر ایک سے زیادہ ہوں تو کبھی بھی وہ سکول کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو کاریگری ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، آسمانوں میں، زمین میں، اور مختلف اور فیکٹریوں میں، جو بھی کاریگری ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا بنانے والا بھی، نظام شمسی میں ہم دیکھ رہے ہیں، سورج چاند ستاروں کا گھومنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ اس بات تک یہ پہنچتے ہیں کہ اس کا بنانے والا بھی ایک ہی ہے. ایک تو اس کا بنانے والا کوئی کاریگر ہے، چلانے والا، اور دوسرا اس کا بنانے والا بھی ایک ہی ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے چند ایک مثالیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. باقی آپ دیکھیں کہ یہ جتنا بھی نظام ہے، آپ چھوٹا سا ایک بیج زمین کے اندر بوتے ہیں، اور وہ بیج جو ہے وہ ایک دن بڑھ کر ایک تناور درخت بن جاتا ہے. زمین اللہ کے حکم کے بغیر اس کو جو چیزیں ضرورت کی ہیں اگر وہ نہ دے تو وہ کبھی بھی بیج جو ہے وہ ایک درخت نہیں بن سکتا. یعنی اس کو مقررہ مقدار میں گیس ملتی ہے، مقررہ مقدار میں اس کو پانی ملتا ہے، اس کو مقررہ مقدار میں ہوا ملتی ہے، اس کو مقررہ مقدار میں سورج کی روشنی ملتی ہے، زمین کی ٹھنڈک ملتی ہے، چاند کی مٹھاس ملتی ہے، پانی ملتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہو کر ایک درخت تیار ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر پھل لگتے ہیں اور وہ پھل جو ہے وہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک ہستی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے. اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ وہ ہستی جس نے اس سارے نظام کو چلایا ہے، اسی ہستی نے ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ان مخلوقات میں افضلیت جو ہے وہ انسان کو دی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے، جو اس کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے، اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو آزاد کر دیا ہے. باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کو ایک قانون کا پابند کیا ہے، کسی کو آزادی نہیں ملی، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ سیاروں کو. بڑی بڑی مخلوقات ہیں کہ جن کے مقابلے میں انسان ایک قطرہ بھی نہیں بنتا. ان سب، سمندر ہے، زمین ہے، سیارے ہیں، یہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں بنایا، صرف انسان کو آزاد بنایا ہے، اور پھر اس کے سامنے راستے رکھے ہیں کہ وہ جس راستے کا چاہے انتخاب کر لے. یہ آج کے گفتگو کا پہلا حصہ تھا کہ ہم اپنے رب کی تلاش کیسے کر سکتے ہیں. یہ ہم ارد گرد کی چیزوں پہ جب سوچ و بچار کریں گے تو ہمیں اپنے رب تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. اور جب تک ہم اپنے رب کی تلاش نہیں کریں گے ہم اس کی قدر بھی نہیں کر سکتے. انسان اسی کی قدر کرتا ہے جس کو اپنے سے بڑا تصور کرتا ہے، جس کو اپنے سے نیچ تصور کرتا ہے کبھی بھی اس کی قدر نہیں کرتا، یا جس سے اس کو مطلب ہوتا ہے پھر وہ اس کی قدر کرتا ہے، یا جس سے وہ ڈرتا ہے پھر اس کی قدر کرتا ہے، یا سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے،
میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، میرا کچھ بنا سکتا ہے، پھر انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ جب ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے، اس کی طاقت کا اندازہ ہمیں ہوگا، تو پھر ہم اس کی قدر شروع کریں گے۔